ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی تھی، چھوٹا سا سٹور نما روم جہاں سانس لینے میں بھی دشواری ہو، وہیں اس کی پوری جنت تھی۔ نماز کی طرح چہرے پر حجاب لپیٹے، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے ہوئے، ایک ایسی سوچ میں گم تھی جو ممکن نہیں تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کا میلہ دیکھنے جانا چاہتی تھی، مگر اس کو بہت اچھے سے یہ بات معلوم تھی کہ گھر والے کبھی اس کو اجازت نہیں دیں گے، خاص کر کے بڑے سائیں جی۔ لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل میں ارادہ مضبوط کر لیا تھا کہ آج وہ اجازت لے کر ہی دم لے گی۔ اس نے خود سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو حویلی کا لاؤنج سناٹے کی زد میں تھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ یقیناً چھوٹے لالا اور بڑے سائیں جی وہی موجود تھے۔ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کے پاس آ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی زیادہ تیز تھیں کہ ایک لمحے کے لیے اسے گمان ہوا کہ دل حلق میں آ جائے گا۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور لاؤنج کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی لالا کی آواز گونجی تھی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی بیٹھے اسفندیار پر اس کی نظر گئی، جو لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ برابر میں ہی زرغام موجود تھا، حیات کا رضائی بھائی، جو اس پر بالکل سگے بھائی کی طرح حق جماتا تھا۔ بہت ہمت کر کے وہ ان دونوں کے پاس آ گئی۔ سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے جگمگا رہے تھے۔ ہمت کر کے اس نے سر اٹھایا تو دونوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ لمحے بھر میں گھبرا گئی تھی اور فوراً اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زرغام بولا، زبان منہ میں ہے یا پھر کرائے پر دے آئی ہو؟ جو بات کرنی ہے جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا سرد انداز سن کر وہ تھوڑا گھبرا گئی، مگر آج وہ سوچ کر آئی تھی کہ بات کر کے ہی دم لے گی، اسی لیے سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، لالا، مجھے آپ دونوں سے اجازت چاہیے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسفندیار نے گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اپنی بھاری آواز میں سوالیہ بولا، کیسی اجازت؟ اس وقت تم اجازت لینے آئی ہو؟ گھڑی میں وقت دیکھا ہے؟ صبح اٹھنے میں پھر تمہارے 1000 نخرے ہوتے ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو اس نے لمحے بھر کے لیے اپنی سانس روک لی، مگر پھر ہمت کر کے بولی تھی، لالا، میری سہیلیاں سب گاؤں کا میلہ دیکھنے جا رہی ہیں، مجھے بھی جانا ہے، آپ دونوں کی اجازت چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہم دوپہر میں جائیں گے اور شام تک واپس آ جائیں گے۔ بالکل بھی آسمان پر اندھیرا نہیں ہوگا، اور میں اپنی حفاظت بہت اچھے سے کروں گی، حجاب بھی لوں گی اور چادر بھی لپیٹ کر جاؤں گی۔ وہ بے حد معصومیت سے آس بھرے لہجے میں بولی تھی کہ شاید اسے اجازت مل جائے۔ اسفندیار نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، جب زرغام غصے سے بولا، دماغ اپنی جگہ پر ہے یا پھر ہل چکا ہے، یا پھر میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر تمہارا دماغ درست کروں؟ تم چاہتی کیا ہو کہ بابا سائیں سے تمہاری شکایت کروں کہ تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں؟ اور کس کی اجازت سے تم نے سہیلیاں بنائی ہیں؟ اماں بھی کہاں پر ہیں؟ اس کا لہجہ یکدم بلند ہوا تو وہ بری طرح سے کپکپانا شروع ہو گئی۔ ابھی زرغام مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسفندیار بولا، شش، خاموش، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جانے دو، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ مگر اس بات کا اچھے سے خیال رکھنا کہ وقت سے پہلے گھر آ جاؤ اور اپنی حفاظت کرنا۔ باقی میں گارڈز تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ پیسے چاہیے؟ اس کی بات سن کر وہ جو بری طرح کپکپا رہی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسفندیار کی جانب دیکھا۔ اس کو بالکل بھی اپنے سننے کی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کہ یہ شخص اس کو اجازت دے چکا ہے جو سب سے زیادہ ان باتوں کے خلاف رہتا ہے۔ زرغام بھی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسفندیار کے سامنے بالکل خاموش تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی تھی، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے بابا سائیں سے پہلے ہی پیسے لے رکھے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سائیں جی۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی کہیں وہ اس کو انکار ہی نہ کر دیں۔ اس خیال سے وہ فوراً کمرے سے باہر آ گئی اور خوشی سے گول گول گھوم پڑی تھی۔ وہ یہاں پر محض ایک غیر ضروری سامان کی طرح رہتی تھی جو صرف اسفندیار کی خدمت اور زرغام کے حکم کی پابند تھی۔ گھر کے اندر اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی طرح تھی۔ وجہ اس کی ماں تھی، کہنے کہ وہ اس خاندان کی بیٹی تھی، اس خاندان کا خون تھی، مگر زلیخا بیگم کی ایک غلطی نے ان کی بیٹی کی ساری خوشیاں ان سے چھین لی۔ وہ ایک قسم کی عیاش عورت تھی۔ یونیورسٹی کے ٹائم سے ہی انہوں نے خود کو بہت بدل لیا تھا۔ کہنے کو وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں آنے کے بعد ان کا پہننا اوڑھنا بالکل تبدیل ہو گیا۔ اسی دوران انہوں نے زمان شاہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا، جو گاؤں میں موجود مراد شاہ کے بیٹے تھے، ان کے لاڈلے سپوت۔ ان کی اداؤں کے جال میں پھنس کر وہ اپنے باپ کے ہی خلاف ہو گئے اور شہر کی لڑکی سے شادی رچا لی۔ مگر مراد صاحب اپنی روایات کے خلاف نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اصول کے مطابق زمان شاہ کو جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا اور اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ زلیخا بیگم دولت کے نشے میں اتنی اندھی تھی کہ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زمان شاہ کے پاس کچھ نہیں بچا اور وہ بالکل کنگلے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس دوران وہ حاملہ تھی۔ زمان شاہ نے منع کر دیا تھا کہ میں ابھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میرا بچہ میرے ہاتھ میں دے دو، پھر تمہیں جہاں جانا ہے تم جا سکتی ہو۔ اور وہ بدبخت عورت پیسے کے نشے میں اتنی اندھی تھی کہ انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، اور خدا تعالیٰ نے انہیں پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام زمان شاہ نے حیات رکھا تھا، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زلیخا بیگم نے جب بیٹی کی پیدائش کے بعد دوبارہ طلاق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میری بیٹی کے لیے ماں کی ضرورت ہے، میں اپنی جان توڑ کوشش کر کے تمہیں ہر آسائش میسر کروں گا جو تم چاہتی ہو، لیکن طلاق نہ لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر وہ فرعون صفت عورت سب بھول گئی۔ ان کی وفاداری، ان کا خلوص، سب کو پس پشت ڈال کر انہوں نے ان کی جان پر حملہ کر دیا۔ بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے ان پر چھری سے وار کر دیا تھا، اور وہ وار اتنا گہرا تھا کہ اس پل ہی وہ زندگی اور موت کی جنگ ہار گئے اور خدا کے پاس چلے گئے۔ ایک نومولود بچی جسے کسی بات کا علم نہیں تھا، وہ اس گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ مراد شاہ نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد اور اپنی زندگی سے بے دخل ضرور کیا تھا، مگر وہ اپنی اولاد سے غافل نہیں تھے۔ ان کے کارکنوں نے انہیں فوراً ہی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ان کے بیٹے کا قتل ہو چکا ہے اور ان کی پوتی گھر میں تنہا ہے۔ اگلے ہی گھنٹے میں وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب وہاں جا کر انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپٹا ہوا اور اپنے بیٹے کو خون آلود دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ فی الحال تو انہوں نے اس بچی کو گود میں لے لیا تھا اور فوراً ہی زلیخا بیگم کی تلاش میں لوگوں کو نکال دیا تھا، مگر یہ صدمہ ان کے لیے اتنا گہرا تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے ہی ان کا دل بند ہو گیا تھا، اور شاہ حویلی میں اس وقت کوہرام برپا ہوا۔ حویلی کے 2 مرد اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ وہ عورت اور اس کی نشانی حیات۔ عالم شاہ جو مراد شاہ کے سب سے بڑے بیٹے اور اسفندیار کے بابا تھے، انہوں نے اپنی جان توڑ کوشش کے بعد زلیخا بیگم کو پکڑ ہی لیا۔ گاؤں کے مطابق انہیں پھانسی دی گئی اور انہوں نے ہی حیات کا نام بھی بتایا، مگر وہ جاتے جاتے حیات کی زندگی میں زہر گھول گئی تھی کہ میں نے تمہارے بھائی کا قتل اس بچی کی وجہ سے ہی کیا ہے، کیونکہ یہی ہم دونوں کے درمیان دراڑ بنی تھی، ورنہ ہم دونوں میاں بیوی کبھی الگ نہیں ہوتے۔ یہیں سے حیات کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ گھر کا بچہ بچہ حیات سے نفرت کرنا شروع کر چکا تھا۔ وہ نومولود بچی
घर की सबसे बड़ी मुलाजमा अम्मा बी के हाथ में थमा दी गई। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक हयात को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो बहुत छोटी थी, इसीलिए ज़रगाम की माँ का दूध उसने पिया था। तब कहीं जाकर उसको राहत नसीब हुई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। आलिम शाह की जगह अब असफंदियार संभाल चुका था और उनके दूसरे भाई की जगह ज़रगाम ने संभाल ली। मगर उसी के साथ हयात पर यह बात लाजिम कर दी गई थी कि तुम इस घर की महज मुलाजमा हो, और एक मुलाजमा की हैसियत सर्वेंट क्वार्टर में होती है। मगर असफंदियार और ज़रगाम इस हक में नहीं थे कि वो क्वार्टर में रहे। वहां पर मर्द मुलाजिम भी थे और उनकी गैरत को ये गवारा नहीं था। इसीलिए वो हवेली में ही मौजूद एक स्टोर नुमा रूम के अंदर रहती थी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में आ गई। रात देर तक वो जागती रही, नए नए मंसूबे बनाती रही कि कल किस तरह वो मेले में मज़े करेगी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था। वो सवेरे ही जाग गई थी और जल्दी से किचन में घुसकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। 15 साल की उम्र से ही उसने किचन संभाल लिया था। 5 साल से वो कुकिंग कर रही थी। असफंदियार और ज़रगाम उसके हाथ के अलावा किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। उनको तो याद ही नहीं पड़ता था कि उसके खाने के अलावा उन्होंने किसी और के हाथ का खाना भी पसंद किया हो। वो बीमार भी होती थी तो उस पर लाजिम था कि वो उन दोनों के लिए लाजमी खाना बनाए, वरना उसकी खैर नहीं थी। असफंदियार की माँ चंद लम्हे ही उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देती थी और वो लड़की उफ नहीं कर पाती थी। दोनों के लिए लस्सी के गिलास तैयार कर लिए थे और पराठे वगैरह बनाकर अब वो सुकून का सांस ले रही थी। अम्मा भी उसकी फुर्ती देखकर मुस्कुरा कर बोली, ऐसा भी क्या हो गया मेरी बेटी, जो इतनी ज़्यादा उसमें तेज़ी आ गई? सब खैरियत है ना? उनकी मुस्कुराहट देखकर वो भी धीमा सा मुस्कुराई और उनको देखते हुए चहक कर बोली थी, अम्मा आज भी मैं मेले में जाऊंगी। मैंने लाला और बड़े साईं जी से इजाज़त ले ली है। उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि बड़े साईं ने तो कहा है कि मैं गार्ड्स को भी ले जा सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम सारी सहेलियाँ जाएंगी। उसकी चहचहाहट को देखकर अम्मा धीमा सा मुस्कुराई थी और दिल से उस मासूम लड़की के लिए दुआ करते हुए बोली थी कि या अल्लाह, उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत दुख तकलीफ बर्दाश्त की है, लोगों के ताने सुने हैं, उनकी मार बर्दाश्त की है। या रब, उसका नसीब आगे खोल देना, उसकी ज़िंदगी से गम की परछाइयों को दूर कर देना। मगर वो जानती नहीं थी कि आज उनकी एक भी दुआ परवरदिगार सुनने वाला नहीं था। उस मासूम की काया पलटने वाली थी, उसकी ज़िंदगी दो भर होने वाली थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और 3 बजे वो ब्लैक फ्रॉक में तैयार हो गई थी। उसको देखकर गुमान हो रहा था जैसे वो कोई अप्सरा हो। वो 20 साल की थी, मगर उसको देखकर लगता था जैसे 17 साल की हो। खूबसूरती से अपने चेहरे को संवार कर उसने ब्लैक हिजाब बांध लिया था और ब्लैक ही चादर अपने गिर्द लपेट कर वो बाहर आ गई। सामने ही जीनत बेगम, असफंदियार की माँ, और फरजाना बेगम, ज़रगाम की माँ, दोनों बैठे बातें कर रहे थे। उसको इतना तैयार देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। अभी वो उसको देखकर आवाज़ देती, उससे पहले ही चाय देती अम्मा भी ने फ़ौरन उनके इल्म में इजाफा किया कि वो पहले ही ज़रगाम और बाबा साईं से इजाज़त ले चुकी है। अम्मा बी की बात सुनकर उन दोनों ने सर झटका था और फिर अपनी बातों में मशगूल हो गई। उन दोनों पर एक निगाह डालकर वो खामोशी से बाहर आ गई, जहां पहले ही उसके लिए गाड़ी तैयार थी। बेशक उसे मुलाजमों की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ शाह हवेली वाले नहीं करते थे। हवेली की बेटी है, उसकी हिफाजत करना उन पर लाजिम थी। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। अब इरादा उसका अपनी दोस्तों को पिक करने का था, इसीलिए वो अंदर बैठते ही ड्राइवर को बता चुकी थी कि उन्हें अब कहाँ कहाँ गाड़ी रोकनी है। मगर ड्राइवर ने तो उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं थी। फौरन ही गाड़ी निकालकर उसने शहर वाले रोड पर डाल दी। वो जो अभी सर झुका कर बैठी थी,
गाड़ी का रुख तब्दील होता देखकर फौरन बोली, खान बाबा, आप ये कहाँ जा रहे हैं? मेरी सहेलियों का घर तो दूसरे हिस्से की तरफ है, ये तो शहर जाने वाली सड़क है। मगर खान बाबा ने तो जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं था। वह बुरी तरह घबरा चुकी थी और सहमे हुए लहजे में बोली, खान बाबा, ये आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा मेला तो पीछे छूट चुका है। लाला को पता चला तो वो मेरी जान निकाल लेंगे। मेरी बात सुने। मगर खान बाबा ने तो जैसे कान में रोई ठूंस ली थी। वो अब रोना शुरू कर चुकी थी। खान बाबा के आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब उसने बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया कि गाड़ी रोकें, मगर उसी वक्त खान बाबा ने अपना मोबाइल पीछे बढ़ा दिया। थोड़ी देर तक तो वो परेशान निगाहों से मोबाइल फोन को देखती रही कि इस बात का क्या मतलब है। उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो उसको मोबाइल क्यों थमा रहे हैं। मगर जैसे ही उसकी निगाह नंबर और नाम पर गई तो उसका सांस थम गया। सामने ही असफंदियार का नंबर और नाम जगमगा रहा था। उसने फौरन ही उनका मोबाइल थाम लिया था और कान पर लगाते बेचैन लहजे में बोली थी, बड़े साईं जी, खान बाबा मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। ना उन्होंने मेरी सहेलियों को पिक किया और ना ही मुझे मेले में छोड़ रहे हैं। इनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप इन्हें बोलें कि मुझे घर छोड़ दें। मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बेचैन लहजे में बोली थी। उसकी आवाज से ही असफंदियार को मालूम हो चुका था कि वो रो रही है। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। जब वो कुछ ना बोला तो वो एक बार फिर तड़प कर बोली, साईं जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? उसकी बात सुनकर चंद लम्हे बाद वो गंभीर आवाज में बोला, खामोश होकर गाड़ी में बैठी रहो। खान बाबा जहां तुम्हें ले जा रहे हैं उन्हें ले जाने दो। अब अगर तुम्हारी गाड़ी में जरा भी आवाज गूंजी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी आवाज को बंद कर दूंगा। इसीलिए बेहतर होगा कि अपने लब को सी लो। असफंदियार की बात सुनकर वो एक झटके से सीधी हो गई। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कहाँ ले जा रहा था उसको। उसने मोबाइल खान बाबा को वापस दे दिया, मगर अब अंदर ही अंदर वो बेहद डरी हुई थी। उसको ना जाने क्यों अब जरगाम की याद सताने लगी। ये बात तो हकीकत थी कि जरगाम उसका भाई है, लेकिन बड़े साईं जी उसके भाई नहीं थे, वो उसके कज़न थे। और ये बात उसे बहुत अच्छे से मालूम थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हैं। इसीलिए वो हमेशा बड़े शाह से थोड़ा दूर दूर रहना पसंद करती। मगर अब ये सारा मामला देखकर उसकी सांस सीने में अटक गई। हाँ, वो 20 साल की थी, लेकिन उसमें समझ ऊपर वाले ने पहले ही डाल दी थी, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम था कि उस मासूम पर जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आनी हैं, जिनका सामना उसे तन्हा ही करना है। उसके पास उस वक्त कोई नहीं होगा जो उसका सहारा बन सके। वक्त धीरे धीरे गुजरना शुरू हो गया। गाड़ी एक रफ्तार से चलती हुई अब शहर की हुदूद में दाखिल हो चुकी थी। वो कई सालों बाद शहर आई थी और आज बिल्कुल तन्हा। उसका दिल मामूल से ज्यादा धड़क रहा था। आंखों में आंसू थे, चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, होंठ कपकपा रहे थे। अब रुख शहर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में बने उनके जाती फार्म हाउस की तरफ था। इस बार वो बुरी तरह लरज उठी जब उसने हर तरफ सन्नाटा देखा। वो खान बाबा को देखते हुए बोली, खान बाबा, आपको कुछ मालूम है? साईं जी ने मुझे फार्म हाउस बुलाया है। मगर क्यों? वो सहमे हुए लहजे में बोली तो खान बाबा ने शीशे में से उसका चेहरा देखा और फिर सर नफी में हिला दिया, जिसका मतलब था कि उन्हें भी इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं। वो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी वसी और अरीज फार्म हाउस के पोर्च में एक झटके से रुकी। ड्राइवर ने फौरन ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो एक दो कदम आगे बढ़ा पाती, मगर असफंदियार का हुक्म टालना उसके बस से बाहर था। वो हिम्मत करके गाड़ी से उतर आई। सामने ही बड़ा सा फार्म हाउस बना था
जिसे देखकर उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। अभी वो आगे बढ़ती, उसे सामने से ही 2 मुलाजमा भागती हुई अपने पास आती नजर आईं। उसने फौरन अपनी चादर को कसकर थाम लिया। वो मुलाजमा उसके करीब आकर फौरन ही सर झुकाकर बोली, आ जाएं बेगम साहिबा, हमारे पीछे। वो उसको इज्जत देते बोली तो उसने हैरान होकर उन दोनों मुलाजमाओं की जानिब देखा। बेगम साहिबा का लफ्ज़ तो सिर्फ उसने जीनत बेगम और फरजाना बेगम के लिए ही सुना था। आज तक किसी ने उसे बीबी जी तक कहकर नहीं पुकारा था, बल्कि सब उसे हयात ही बोलते थे, क्योंकि उसकी औकात महज एक मुलाजमा के जितनी थी। वो लोग उसे लेकर एक कमरे में दाखिल हुए थे और उसको देखते हुए बोले थे कि आप यहाँ बैठ जाएं, अभी साहब आ जाएंगे तो आपको बुलाने का मकसद भी समझ आ जाएगा। वो एक मुलाजमा को देखते हुए घबरा कर बोली, सब ठीक है ना? बड़े साईं जी ने मुझे क्यों बुलाया? उसका लहजा लड़खड़ाया था, मगर फिर भी वो हिम्मत करके बोली थी। मुलाजमा ने एक नज़र उसकी मासूम भोली भाली सूरत पर डाली और फिर सर नफ़ी में हिलाते हुए कमरे से चली गई। उसको एक बार फिर शिद्दत से रोना आया था, मगर उसने अपने रोने पर काबू पा लिया। थोड़ी देर मजीद गुजरी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर असफंदियार अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद कॉटन के कड़कड़ाते सूट में वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। उसके पीछे ही 2 आदमी और मौजूद थे और उनके साथ ही मौलवी साहब भी दाखिल हुए। वो जो अभी तक सोफे पर बैठी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। असफंदियार और उनके पीछे मौजूद मर्दों को देखकर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और चेहरे को नकाब से ढांप लिया। असफंदियार बिल्कुल उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया और मौलवी साहब को देखते हुए बोला, निकाह शुरू करें, मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम बहुत गुजर चुका है। जबकि हयात सांस रोक गई कि वो क्या बोल रहा है। वो फटी फटी निगाहों से असफंदियार को देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही असफंदियार ने उसका बाजू थामा और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि खामोशी से निकाह के लिए हामी भर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हमेशा की तरह उसे डराते हुए बोला तो वो बुरी तरह से सहम गई, जबकि दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आंखों में आंसू आ गए थे। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसकी समझ से सब कुछ बाहर था। आज तो वो मेला देखने जाना चाहती थी, मगर वो यहाँ फार्म हाउस पर पहुंच आई और अब उसका निकाह असफंदियार से उसने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर उसके सामने वो कुछ बोल नहीं पाई, बल्कि खामोशी से सर झुका कर बैठी रही। थोड़ी देर बाद ही कुरान पाक की आयत की आवाज़ गूंजी। उसने सर उठा लिया था। मौलवी साहब उसकी जानिब मुतवज्जो थे और सवालिया लहजे में पूछ रहे थे कि बेटा, आपको ये निकाह कबूल है? उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़का। आंखों के सामने कई चेहरे आए। चेहरे की रंगत पीली जर्द पड़ चुकी थी, होंठों में हल्की जंबिश हुई थी, लेकिन हलक से आवाज़ बरामद नहीं हुई थी। उसको कुछ ना कहता देखकर असफंदियार ने फौरन उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर तोते की तरह उसकी जबान चल पड़ी। कबूल है। मौलवी साहब ने 2 बार और पूछा और उसने सर झुकाकर कबूल है बोलकर अपनी मर्जी जाहिर कर दी। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ किस तरह की कैफियत हो रही है। दिल ऐसा था जैसे अभी बंद हो जाएगा, मगर उसने बिल्कुल किसी पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। निकाह के बाद फौरन मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। दुआ करते हुए उसने तिरछी निगाह से असफंदियार के चेहरे को देखा, जहां पर हल्की मुस्कुराहट थी। एक लम्हे के लिए तो वो हैरान हुई कि ये मुस्कुराहट किस बात की। क्या असफंदियार उसको पसंद करता है या फिर कोई और बात? पसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने फौरन ही अपने सवाल को नफ़ी में करार दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उससे सिवाय नफ़रत की जाती है, मोहब्बत का तो ख्याल भी पैदा नहीं कर सकती।
نکاح ہونے کے بعد مولوی صاحب اور وہ دونوں گواہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اسفندیار اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نکاح ہو چکا ہے اور اب تم میری بیوی ہو، مگر یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر اس بات کا ذکر تمہارے حلق سے بھی نکلا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ جب حیات نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، وہ تو ارادہ کر چکی تھی کہ گھر جاتے ہی اماں بی کو ان سب باتوں کے بارے میں بتائے گی اور پھر انہیں کے ساتھ جا کر عالم شاہ کے کان بھی کھڑے کرے گی کہ ان کے بیٹے نے ان کے پیچھے سے کیا گل کھلائے ہیں۔ مگر اب اسفندیار کا حکم سن کر وہ اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کی خاموشی کا ہی فائدہ اٹھاتے اسفندیار بے ساختہ اس کے ماتھے پر جھکا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، سب کے اندر سب شمار ہوتے ہیں، اماں بی کو بھی اس نکاح کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتانا، جب وقت مناسب ہوگا تو میں سب کو خود بتا دوں گا۔ یہ بولتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اب باہر چلو۔ اس کے سلگتے لب جیسے اس کے ماتھے سے لگے تھے۔ حیات کو اپنا آپ ابلتا ہوا محسوس ہوا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنا بھی اچھا برتاؤ وہ اس کے ساتھ کر لے، وہ رہے گا اسفندیار شاہ مراد کا وفادار پوتا اور زمان شاہ کا سب سے چہیتا بھتیجا۔ وہ کبھی بھی نہ اس سے محبت کر سکتا ہے اور نہ اسے بیوی ہونے کا مان دے سکتا ہے۔ گاڑی ایک رفتار سے چل رہی تھی، جبکہ گاڑی میں اب حیات کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی گونجنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گردن گھما کر حیات کو دیکھا جو سر جھکا کر رو رہی تھی۔ وہ فوراً سوالیہ بولا، کس بات کے لیے سوگ منایا جا رہا ہے؟ عزت لوٹ لی تمہاری یا پھر تمہیں بیچ چوراہے پر چھوڑ دیا ہے؟ نکاح کیا ہے، اپنی بیوی بنایا ہے، کون سا گناہ کر لیا جو تم اتنا رو رہی ہو؟ اس کی سرد آواز سن کر وہ ایک بار پھر سہم گئی۔ آج تک اس نے اسفندیار سے کوئی سوال کیا تھا اور نہ زرغام کے سامنے اس نے کوئی سوال کرنے کی ہمت کی تھی۔ وہ گھر میں اگر کسی سے ڈرتی تھی تو وہ یہ دو شخص ہی تھے جن کے سامنے اس کی زبان ہلنے تک کا نام نہیں لیتی تھی۔ عالم شاہ کے سامنے تو اکثر وہ شکایت بھی کر دیا کرتی اور ان سے فرمائش بھی کر لیتی۔ کبھی کبھی وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتے تھے تو کبھی اس کو ڈانٹ دیتے تھے، مگر عالم شاہ نے کبھی اس سے نفرت نہیں کی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ زمان کی آخری نشانی تھی اور عالم شاہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ ہاں، ان کے چھوٹے بھائی زرغام کے والد اس کو بالکل عام حویلی کے مکین کی طرح نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے، مگر عالم شاہ کا معیار تھوڑا مختلف تھا۔ وہ خاندان کی بیٹی کو خاندان کی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ غلطی اس کی ماں نے کی ہے، غلطی لڑکی نے نہیں کی جو اس معصوم کو سزا کی بھینٹ چڑھایا جائے جس کو اپنے وجود تک کا بھی اس وقت علم نہیں تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ اسفندیار نے ایک نگاہ اپنے برابر میں بیٹھی پری پیکر پر ڈالی اور پھر بے اختیار اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب تر کر لیا، اتنا قریب کہ اس کو اسفندیار کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، اپنی زبان کھولنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لینا کہ تمہاری جان نکالنا میرے لیے مشکل نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے حیات کو چھوڑا، جبکہ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 20 سال کی تھی اور اچھی طرح سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ نکاح کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کو ہر شے معلوم تھی، بس اسفندیار کے سامنے وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ جب ہی اس کی بیوی بنی
उसके सामने बैठी थी। वो गाड़ी से उतर गया और साथ में उसे भी उतरने का इशारा किया और फिर बिल्कुल मामूल के मुताबिक वो अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि हयात भी अपनी आंखों को साफ किए सीधा अपने कमरे में चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरना शुरू हो गया था। 2 दिन मामूल के मुताबिक गुजर चुके थे और आज तीसरा दिन था। जरखाम नाश्ते की टेबल पर बैठा खून ख्वार हो रहा था। उसने अभी तक प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया था। 2 दिन से वो लड़की अपने कमरे में घुसी हुई थी। ना उसे खाने का होश था और ना पीने का। ना उसने ये पूछा था कि जरखाम और असफंदयार ने क्या खाया है, ना उसने उन लोगों के लिए कुछ पकाया था। 2 दिन से ही सब मकीन मुलाजमों के हाथ का खाना खा रहे थे। सब में ये बात फैल चुकी थी कि उसको बुखार हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बस सिर्फ रोने की वजह से सर में दर्द हो गया था। खैर, असफंदयार को तो कुछ बोल नहीं रहा था। वो उसकी कैफियत बखूबी समझ रहा था, लेकिन जरखाम का हाल बुरा था। उसने गुस्से वाली निगाह मुलाजमा पर डाली जो प्लेट सजा रही थी, और फिर बेख्तियार उसने अपने सामने रखी प्लेट को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और अपनी जगह से खड़े होते गुस्से से चिल्लाकर बोला, अभी के अभी उस लड़की को बुलाओ। अगर वो बाहर ना आए तो कहना कि जरखाम आ रहा है उसकी टांगे तोड़ने। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। जीनत बेगम ने एक नज़र जरखाम पर डाली और फिर पास खड़ी अम्मा भी को देखते हुए बोली, जाएं, अपनी चहीती को बुला कर लाएं। सही बोल रहा है ये। उस लड़की को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों का होश नहीं। कौन क्या खा रहा है उसको बिल्कुल परवाह नहीं। कहने को वो भी उस घर की मालकन थी, उस घर की बड़ी थी। निज़ाम के तौर पर उन्हें घर का चार्ज संभालना था, मगर यहाँ पर बात उल्टी थी। घर का सारा निज़ाम हयात की वजह से ही चल रहा था। असफंदयार ने एक निगाह अम्मा बी पर डाली जो अब हयात के कमरे की तरफ जाना चाह रही थी, जब अचानक वो गंभीर आवाज़ में उन्हें बोला, ठहर जाएं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ हुआ क्या है उसे। ये कहते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। कदरे चौंक कर जरखाम ने उसकी जानिब देखा। वो कभी भी इस तरह हयात के कमरे में नहीं जाता था। एक बार जरखाम ने उससे कहा था कि तुम जाकर उसे सामान दे आओ, तो उसने मना कर दिया था कि बेशक वो हमारी खिदमत गुजार है, मेरी और तुम्हारी हर शय का ख्याल रखती है, मगर मैं उसके लिए नामहरम हूँ। उसके कमरे में जाना गलत है और मैं इस गुस्ताखी किसी कीमत पर नहीं करूँगा। बेशक वो हमारे घर एक दुश्मन की बेटी के हिसाब से रहती है, मगर वो हमारे ख़ानदान का खून है और शाह ख़ानदान औरतों की इज्जत करना बखूबी जानते हैं। यही वजह थी कि वो नामहरम अल्फाज पर अटक गया। अगर ऐसी ही बात थी तो आज असफंदयार क्यों जा रहा था, मगर फ़िलहाल वो खामोश रहा। लेकिन वो अपने भाई की हर कैफियत से वाकिफ़ था। उसने बहुत गहरी निगाहों से असफंदयार की पुश्त को देखा जो अब कमरे में दाखिल हो चुका था। उसकी निगाह सीधा नीचे ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर गई जहां वो औंधे मुंह पड़ी हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू थाम कर उसे खड़ा कर दिया। वो बिल्कुल बौखला गई थी। दुपट्टा उसका दूर पड़ा हुआ था और बाल अब शाने पर बिखरे हुए थे। जिंदगी में पहली बार असफंदयार ने उसे बिना हिजाब के देखा था। उसके बाल कमर से भी नीचे तक थे और दुपट्टे के बगैर उसका होश उड़ाता वजूद उसकी सांसें रोक चुका था। लम्हे में ही वो होश में आई और फौरन ही अपना दुपट्टा उठाने लगी, तो उसी पल असफंदयार ने उसकी कलाई को थाम लिया और उसको देखते हुए सख्ती से बोल दिया, शौहर हूं तुम्हारा, खड़ी रहो यहां पर ही। जब तक वो नज़र चुराती हुई सर झुका गई, वो उसको देखते हुए सवालिया बोला था, किस बात का ड्रामा लगाया है तुमने? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रही? 2 दिन हो गए हैं, एहसास है तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का? घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? होश है तुम्हें ज़रा भी? जबकि वो बुरी तरह से उसकी डांट से सहम चुकी थी। सर ऐसे झुका था जैसे गर्दन ही ज़मीन से लगने को हो गई थी।
اسفندیار نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا، فوراً سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور باہر آ کر زرغام اور باقی سب کو کھانا سرو کرو۔ تمہاری وجہ سے زرغام نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا ہے، ہوش میں رہا کرو۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلا گیا، جبکہ اس نے ایک آنسو بھری نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ 2 دن سے وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ اس شخص نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا، کیا وہ ساری زندگی اس نکاح کو چھپائے رکھے گا یا پھر گھر والوں کو بتا دے گا؟ مگر وہ اسے یہ سوال نہیں کر پائی، اتنی ہمت اس میں نہیں تھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے پوچھے کہ کب تک یہ سب چلتا رہے گا۔ اماں بھی تو کہتی تھی تم نے جتنی تکلیفیں اس گھر میں برداشت کی ہیں، جتنی دھتکاری اس گھر میں سہی ہے، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ان سب کا ازالہ تمہارا شوہر کرے گا، تمہیں پیار کرے گا، تمہیں مان دے گا۔ اور وہ اسی خیال میں تھی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی شادی ہی ایک ایسے شخص سے ہو چکی تھی جو صرف نفرت کا دعویٰ کرتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ویسے ہی کھڑی اپنی جگہ پر سن رہی، اور پھر ہوش میں آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ حجاب کی طرح اپنے چہرے پر لپیٹ لیا اور باہر آ گئی، جہاں پر سب اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہے تھے، صرف عالم شاہ کے علاوہ۔ اس نے سر جھکائے وہاں پر اپنے قدم بڑھائے اور پھر سب کو دھیمی آواز میں سلام کر کے جلدی جلدی کھانا سرو کرنے لگی۔ زرغام نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، دل تو کیا 2 تھپڑ کان کے نیچے لگائے، مگر بڑے بابا کا لحاظ کر کے وہ خاموش رہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو چکا تھا، دن گزر رہے تھے، اور اب گھر میں حیات کی شادی کو لے کر بات چھڑ چکی تھی۔ اس کے لیے دوسرے گاؤں سے رشتہ آیا تھا جو عالم شاہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا، اور وہ اسی سلسلے میں اپنے چھوٹے بھائی رحمان شاہ سے تذکرہ کر رہے تھے۔ وہیں زرغام بھی بیٹھا ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ان میں صرف اسفندیار نہیں تھا، جو اگر ہوتا تو پوری کایا پلٹ دیتا۔ وہ جو چائے لے کر وہاں آئی تھی، یہ باتیں سن کر اپنی جگہ پر سن ہو چکی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی بھی طرح وہ یہ بات اسفندیار تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ بڑے بابا نے یہ بات اگلے گاؤں تک پہنچا دی کہ ہم رشتے کے لیے رضامند ہیں، اور پھر اس نکاح کے بارے میں سب کو پتہ چلا تو بہت بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج جب اسفندیار گھر واپس آئے گا تو وہ اس کے کمرے میں جا کر اسے ہر چیز سے آگاہ کرے گی، مگر وہ معصوم جانتی نہیں تھی کہ آج وہ ایک بار پھر ظلم کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو چکا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا۔ آج کل آفس میں بہت زیادہ کام تھا۔ زرغام تھوڑا لاپرواہ ٹائپ تھا، وہ زیادہ تر زمینوں کا معاملہ دیکھتا تھا، اور اسفندیار آفس کے تمام معاملات سنبھالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اکیلے کاندھوں پر ساری ذمہ داری تھی، اور وہ کافی تھک جایا کرتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا وہ فوراً اس کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر وہ لاؤنج میں کھڑی اس بارے میں سوچتی رہی تھی کہ اس کے کمرے میں جا کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے یا نہیں، مگر پھر ساری باتوں کا اسے ایک ہی حل نظر آیا تھا کہ بات کر لینے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اگر خاندان کی عزت بچانی ہے تو تھوڑا بہت قدم اس کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس نے فوراً اپنے قدم اسفندیار کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دی۔ وہ جو کپڑے تبدیل کر رہا تھا، اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شرٹ پہن کر اس نے اندر آنے کی اجازت دی تو حیات اندر آئی۔ گلابی لباس میں وہ کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ پشت پر باندھے اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتے اس کے مد مقابل آ گئی۔ سر جھکا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اسفندیار نے اس کے دل میں اپنا اتنا ڈر بٹھا دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا، بولو کیا بات ہے، کیوں آئی ہو یہاں پر؟
اگر کسی نے تمہیں اس وقت میرے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ بڑے سائیں جی، سب گھر والے میرے رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے گاؤں سے میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ آپ سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمارے نکاح کو پورے 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا ہے۔ جب تک آپ نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور زبان کانپ رہی تھی۔ اسفندیار نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ کمرے سے باہر جاؤ، مجھے سونا ہے۔ جبکہ حیات یکدم بولی تھی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے نکاح کیوں کیا تھا جب آپ کسی کو بتا نہیں سکتے؟ میری زندگی کیوں تباہ کی؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ اسفندیار جو واش روم کے اندر جانے ہی والا تھا، اس نے بے یقینی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بات بھی حیات کر سکتی ہے۔ وہ تو بچپن سے دل میں بس ایک خیال بٹھا کر بیٹھی تھی کہ اس کی زندگی شادی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کی زندگی تو شادی کے بعد مزید الجھ گئی تھی۔ اس کو نکاح کے نام پر دھوکہ مل رہا تھا اور یہ بات اس کو بہت اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسفندیار اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ جب سے نکاح ہوا ہے تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں۔ وہ یکدم غصے سے بولا تو لمحہ بھر کے لیے وہ ڈر گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی آج وہ ڈر گئی تو کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول پائے گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سانس اندر کھینچی اور اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بول پڑی، اگر بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتے اور بیوی کا درجہ نہیں دے سکتے تو آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں بابا جانی کے بتائے ہوئے لڑکے سے شادی کر لوں۔ مجھے ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر وہ یکدم اس کے پاس آیا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کا دماغ پل میں ہی گھوم گیا تھا۔ اس نے غصے سے حیات کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور دیوار سے پن کرتے ہوئے بولا، تم ہمارے خاندان کی سب سے بڑی دشمن کی بیٹی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول کروں گا؟ ساری زندگی تمہیں اپنے نام پر بٹھا کر رکھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ تمہاری کم عمری کی وجہ سے میں تمہیں کچھ بول نہیں رہا تھا، لیکن لگتا ہے تمہیں اچھے سے سبق سکھانا پڑے گا۔ تم میری بیوی نہیں بلکہ رکھیل ہو۔ اس کا یہ جملہ حیات کے پورے بدن میں بجلی دوڑا گیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ایسی بات کرے گا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ہو کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور یہ حرکت اس سے نادانی میں ہوئی تھی۔ یہ حرکت کرنے کے بعد وہ بری طرح سہم گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے اس نے بھاگنے کی اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے، مگر وہ ایک شیر کی کچھار میں ہاتھ دے چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کا بازو تھام لیا اور غصے سے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتے بولا، بہت شوق ہے نا تمہیں بیوی کا درجہ حاصل کرنے کا؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیوی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے قدم وارڈروب کی طرف بڑھائے اور اس میں سے بیلٹ نکالتا۔ اسے دیکھ کر حیات کی جان پر بن آئی۔ وہ فوراً وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ جوڑ چکی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ آپ نے جملہ ہی ایسا بولا تھا کہ بے اختیار ہی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، اب آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے معافی دے دیں۔ وہ لرز گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسفندیار اس کو بیلٹ سے مارے گا، جبکہ وہ اب اس کی طرف دھیمی رفتار سے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اب کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی جان خطرے میں ہے، مگر کہتے ہیں نا، جب خدا مہربان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ اسی پل کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔
وہ جو غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اسی پل کمرے کے اندر زرغام داخل ہوا۔ حیات کو بستر پر لیٹے اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتا دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، اور پھر دوسری نگاہ اس کی اسفندیار پر گئی جس کے ہاتھ میں بیلٹ تھا۔ وہ بے اختیار حیات کے سامنے آ گیا اور اسفندیار کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ وہ فوراً بولا تھا، بے شک نفرت اپنی جگہ، مگر وہ اپنی بہن کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر اس نے اسے بہت سزائیں دی تھی، اس پر ہاتھ بھی اٹھائے تھے، مگر اپنے علاوہ وہ یہ حرکت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ بے شک اس کی ماں اسے بیٹی کے طور پر قبول نہیں کرتی تھی، لیکن زرغام اسے بہن کے طور پر قبول کر چکا تھا۔ زرغام کی بات سن کر اسفندیار نے خون آشام نگاہ پیچھے بستر پر پڑی حیات پر ڈالی اور غصے سے بولا، تمہاری بہن کے بہت پر نکل آئے ہیں، مجھ پر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، ابھی یہاں کھڑے ہو کر اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے، پوچھو اس سے اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کی بات سن کر حیات کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ اس کو بالکل اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ حیات نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ ابھی سوال کرتا اس سے پہلے ہی حیات روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، لالا، انہوں نے کہا یہ مجھے ساری زندگی اپنی رکھیل بنائیں گے، میں اتنی گھٹیا بات اپنے لیے کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا، میں معافی چاہتی ہوں، میں دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی، لیکن آپ ان سے کہیں کہ یہ میرے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں۔ میں نے تو ان کے لیے کبھی کچھ برا نہیں کیا، میں نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھا، پھر یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز سن کر زرغام کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ایک نم نگاہ اسفندیار پر ڈالی اور پھر بھاگنے والے انداز میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی زرغام نے اسفندیار کی جانب دیکھا اور سوالیہ بولا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ رکھیل، رونا، بیلٹ، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر اسفندیار نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر زرغام کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، میں بچپن سے ہی اس کو پسند کرتا ہوں۔ جس دن یہ پہلی بار چھوٹی سی ہمارے گھر آئی تھی، کمبل میں لیپٹی ہوئی، اس دن ہی میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا اور پھر اس کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ بچپن سے تم بھی میرے ساتھ رہے تو یہ تمہارے بھی قریب ہوتی چلی گئی، اور پھر ہم دونوں کو ہی اس کی عادت لگ گئی، بغیر اس کے ہم کبھی رہ نہیں پاتے تھے۔ میں ایک روز ایسے ہی بیٹھا تھا جب اس کا رشتہ میرے پاس آیا، اور اسی دن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں زندگی میں کبھی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی عادت اتنی زیادہ لگ چکی ہے کہ اس کے بغیر رہنے کا مطلب اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جس دن یہ میلہ دیکھنے جا رہی تھی اسی دن اس سے نکاح کر لیا تھا، مگر جب میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں جان سے رخصتی کی بات کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے تم نکاح کر چکے ہو تو یہ بات اپنے تک محدود رکھو، ہم طلاق کروائیں گے اور اس کو رخصت کر دیں گے، یہ ہمارے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، مگر زرغام میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ دوسرے گاؤں کے زمیندار کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے، مگر اب کیسے روکوں یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، اور اوپر سے آ کر مجھے تیش دلا رہی ہے کہ اگر بیوی کا درجہ نہیں دے سکتے تو پھر طلاق دے دو۔ میں کیا کروں؟ یہی باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ زرغام اس کی بات سن کر چپ ہو گیا اور پھر بے اختیار اس کو گلے سے لگا لیا۔ اسفندیار نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا کہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کئی دنوں سے میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کی غیر موجودگی میں کیسے رہیں گے۔ کئی بار دل کیا تم سے کہوں اس سے نکاح کر لو، اس سے شادی کر لو، مگر پھر یہی سوچتا
کہ سب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ مگر آج جو تم نے مجھے بتایا وہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ تم نے اپنی اماں سے بات ہی کیوں کی؟ تم سیدھا بابا جان سے بات کرتے۔ بڑے بابا کبھی تمہیں اس کے لیے انکار نہیں کرتے۔ عالم شاہ کی تو وہ پہلے ہی چہیتی ہے۔ تم بابا سے بات کرو، یا ایسا کرتے ہیں میں بابا سے بات کرتا ہوں، باقی باتیں تم سنبھال لینا۔ چند لمحے اسفندیار خاموش رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مگر یہ باتیں اس بے وقوف سے فراموش رکھنا، ورنہ پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دے گی۔ پیٹ کی ہلکی لڑکی ہے، جبکہ زرغام نے بھی لقمہ دیا تھا، دماغ کی بھی ہلکی ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا۔ زرغام نے منصوبے کے مطابق ان لوگوں نے عالم شاہ کو راضی کیا اور پھر رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور جب یہ باتیں حیات کو معلوم ہوئیں تو وہ ڈر چکی تھی۔ اس نے شادی سے انکار کرنے کی خوب کوشش کی تھی، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب اسفندیار اس سے تھپڑ کا بدلہ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ رخصتی کے بعد اس نے واقعی اسے پھولوں کی طرح رکھا۔ ہاں، آج بھی وہ اس کا ہر کام کرتی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی، مگر اب فرق تھا۔ پہلے وہ اس کو غصے کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اور اب اس کی نگاہوں میں محبت کی جھلک نمایاں ہونے لگی تھی۔ اماں بی کی ہر دعا قبول ہو گئی تھی، ان کی باتیں رد نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس کی زندگی واقعی سنور گئی تھی۔ پہلے وہ اس خاندان کی بیٹی تھی اور اب اس خاندان کی بہو بن چکی تھی۔ اس کا معیار بڑھ گیا تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ خدا بڑا مہربان رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔